السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو میرے آپ کے کل کائنات کے محسن ہیں۔ سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ 21 نمبر تلاوت کی گئی، جس کا معنی اور مفہوم کو جس طرح ہے، بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ حضرات گرامی، گزشتہ چند جمعوں سے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ، اخلاق مبارکہ کے درخشندہ پہلو۔ آج جس بات پر بات کی جائے گی انشاءاللہ وہ موضوع ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر، آپ کا لوگوں کو معاف کر دینا، صرف نظر کرنا۔ پہلے تو میں آپ کے یہ بات گوش گزار کروں گا کہ قرآن مجید میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ کسی کو معاف کر دینا، کسی کو بخش دینا، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ایمان والوں کی، متقین کی جو صفات گنوائی ہیں، اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ مومنین جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، ان پر چاہے کشادگی ہو یا تنگی ہو، وہ ہر حال میں میرے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر دیگر صفات ان کی یہ ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے ہی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ یہ ایمان والوں کی صفات ہے، متقین کی صفت ہے اور انبیاء کرام کی صفت ہے کہ غصے پر کنٹرول کرنا اور لوگوں کو معاف کر دینا۔ اگرچہ اسلام میں بدلے کی اجازت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 194 اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ جو تم پر ظلم زیادتی کرتا ہے، تم بھی اس پر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تم پر ظلم زیادتی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرو، جان رکھو، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
حضرت گرامی، آج ہم اپنے اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے معمولی باتوں پر رنجش، معمولی باتوں پر جھگڑے، لڑائیاں، اور اس کی نوبت سماجی مسائل ایسے گنجلک میں آدمی پھنس کر رہ جاتے ہیں کہ زندگی بھر وہ چھوٹا سا عمل جو غصے کا ہے وہ پچھتاوا بن کے رہ جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل میں نے کوٹ لکھپت جیل میں پنجاب یونیورسٹی کا امتحان لیا ایز ایگزام سپرڈنٹ۔ تو جو جیل افیسر تھا اس نے مجھے جیل وزٹ کروائی اور اس نے باقی باتیں بھی کی، لیکن جو اس موضوع سے ریلیونٹ بات ہے وہ میں آپ کے گوشتگار کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی ایسے لوگ آپ کو یہاں ملیں گے جو باہر کسی بندے کی ایک گالی کو پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، اور ایتھے اسی دی ماں پہن ایک کر چھڑنے بول دے نہیں۔ تو ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، آدمی جب غصہ برداشت نہیں کرتا تو وہ غصہ اس کے لیے زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، اخبار میں بڑی ایک اندوہناک خبر پڑھنے میں آئی۔ ابھی اسی میرا خیال ہے لاہور کی بات ہی ہے، دو آدمیوں نے ایک دکاندار سے بوتل پی اور دو بوتلیں پی اور 2 پان لیے۔ تو ان کی پیسے کے معاملے میں تھوڑی سی تکرار ہوئی تو دکاندار نے ان دونوں گاہکوں کو قتل کر دیا۔ بڑا معاملہ کیا ہوگا، 100-200 کا ہوگا۔ تو اب اس پر دیکھیں کتنا بڑا اس نے سٹیپ لے لیا۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے اخبار میں آئی یہ بات کہ دکاندار سے ایک آدمی کا 10 روپے پر جھگڑا ہوا تو اس آدمی گاہک نے قتل کر دیا دکاندار کو۔ تو یہ معمولی بظاہر ہمارے مسئلے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی حماقت سے بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہر روز شب و روز سڑکوں پہ موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکرا گئی، گاڑی موٹر سائیکل ٹکرا گئی۔ کچھ عرصہ پہلے یہ اچھرا کی بات ہے، فیروز پور روڈ پہ اچھرے میں ایک موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکرا گئی، اور گاڑی والے نے، ہمارا رویہ تو یہی ہوتا نا، پہلے ہی بولتے ساری گال نکالتے ہیں۔ تو اس گاڑی والے نے بائک والے کو گالی دے دی، بائک والے کا پسٹل تھا، اس نے اس کو ادھر ہی قتل کر دیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ماں نے بیٹی کو جھڑکا، باپ نے بیٹے کو جھڑکا، اور وہ کیا کرتے ہیں، یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ میں عبادت کالونی میں رہتا تھا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہاں ایک آدمی نے اپنے جوان سال بیٹے کو قتل کر دیا، لڑائی ہوئی، اس نے فیر مار کے بیٹے کو جناب ڈھیر کر دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور ایک برسٹ مارا، طلاق طلاق طلاق، پھر بھاگتے پھرتے مولوی صاحب غصے طلاق کہہ بیٹھے آتے ہیں، کوئی ہن حل ہے؟ ایک دفعہ میں جامعہ اشریہ میں دار الافتاء میں ان کے پاس بیٹھا تھا، علماء کے پاس، تو ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی مولانا یہ بیٹا ہے، اس نے بیوی کو غصے سے طلاق دے دی ہے، 3 طلاق ہی دے دیے، تو اب ان کا کوئی حل ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ساڑھے کو دن حل کوئی نہیں ہو، تو جامعہ قادسیہ چلا جاؤ، تیرا حل کر دیں گے، ساڑھے کو تو تیریاں طلاقاں ہو گئی۔ تو ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، غصے پہ قابو نہیں پایا اور فوری جناب ایک برسٹ مارا طلاقوں کا،
اور پھر پوچھتے ہیں جی غصے میں دیے. ہمارے معاشرے میں غصے سے طلاقیں ہوتی ہیں. یورپ میں تو ایک پلانٹ ہوتا ہے, بڑے انعماق سے, بڑے سکون سے وہ کہتے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کو کہے گا کہ مسٹر ایلزبتھ آئی ڈیورس یو, پلیز گو آؤٹ. بڑے آرام نالو کہیں گے, بڑے ادب نال کہ میں تینوں طلاق دینا دلادا, میرے گھر چھڑ جا. اور وہاں تو یہ عورتوں کو بھی اختیار ہے مغرب میں. وہ کہتی ہیں مسٹر جارج آئی ڈیورس یو, پلیز لیو مائی ہوم. وہ کہتے ہیں کہ چلو جی جارج صاحب چلو باہر چلو, میں تینوں طلاق دیتی. تو یہ ہمارا معاشرہ ہے. اس میں ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کرنے سے آدمی زندگی بھر کا پچھتاوا بنا رہتا ہے. اور پھر علماء کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں کہ اب جی ہم کیا کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامعہ ترمذی میں روایت ہے, فرمایا میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, عاجزی اختیار کرنے سے مرتبہ بلند ہوتا ہے, اور معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے. اور سورہ تغابن آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے ایمان والو, تمہارے بعض اولادیں, تمہاری بعض بیویاں تمہارے دشمن ہیں, ان سے چوکنا رہا کرو, ان کو معاف کر دیا کرو, ان کو بخش دیا کرو, ان سے درگزر کرو, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو گھروں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. میں ایک اپنی ذاتی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. میری شادی ہوئی تو میں نے ابتدا میں اپنی وائف سے یہ بات شیئر کی, کمٹمنٹ کی. میں نے کہا جب مجھے غصہ آئے تو آپ نے نہیں بولنا, جب آپ کو غصہ آئے گا تو میں نہیں بولوں گا. 37 سال ہماری رفاقت رہی. اس کے بعد پھر میری وائف فوت ہو گئی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یقین جانے سردی جھڑپیں تو معمولی جھڑپیں تو گھر میں ہوتی رہتی ہیں, لیکن بڑی وار کوئی نہیں ہوئی جس سے کوئی زیادہ لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ جی لڑائی ہو گئی فلاں گھر. تو ایک لمحہ آتا ہے, آپ اس کو برداشت کر دیں تو وہ لمحہ گزر جاتا ہے, اس کے بعد بندہ نارمل ہو جاتا ہے. وہ ایک بیوی سی, اور روز خامد کو کٹ کھاندی سی. وہ ایک پیر صاحب کو, پیر صاحب تسی بڑے کڑی والے جے, میری تو تاں ہے مشکل حل کرو تے مینوں روز کٹ پیندی. پیر صاحب نے نا ایک کاغذ گچھو مچھو کر کے دیتا, کہنا جس سے تیرا خامد لڑے اینو دندا تھلے دبا لیں. جس لئے خامد میں غصہ آیا جناب, انہیں فوری طور سے وہ تویز سمجھا سی, انہیں وہ کاغذ جڑا دندا تھلے لے لیا. خامد نے 2-4 گالاں کو کڈیاں, چپ کر گیا. تو نظرانہ لے کے پیر صاحب دے پیش ہوگی, پیر صاحب تسی تے واقعی بڑے کڑی والے جے, یقین جانو پہلے تو میری چھترول ہوندی سی تے ہن تواڈے تویز دی برکت نال بس تو تھوڑا بولیا تو بس چپ کر گیا. تو یہ تھوڑا سا صبر ہوتا ہے. اگر آدمی, وہ لمحے ہوتے ہیں, اگر لمحے چند آدمی صبر سے برداشت کر لے تو اس کے بعد پھر آدمی خود ہی اپنے سوچتا ہے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے. اور ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی ہے, ہماری یہ اخلاقی کمزوری ہے کہ ہم اپنی غلطی کو آن نہیں کرتے. گھر میں اگر کوئی کسی سے, کوئی آپ سے زیادتی ہو جاتی ہے, کسی بڑے سے, کسی بچے سے, تو آپ اس کو سوری کے ایک لفظ انگریز نے بنایا سوری, بڑے سے بڑا غصہ بھی ہونا یقین جانو تو ٹھنڈا ہو جاتا بندہ. آپ ایک لفظ کہہ دیں آئی ایم سوری, تو اس سے وہ بات مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور اگر بندہ آکڑ خواہ بنا رہے تو مسائل مزید گنجلک ہو جاتے ہیں.
تو یہ میں نے چند قرآن اور حدیث کی روشنی میں معاف کرنے کی فضیلتیں آپ کی گوش گزار کی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہتان لگایا گیا منافقین نے، تو اس پروپیگنڈا میں کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی شامل ہو گئے، جن میں مصطح بن عوسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ابو بکر صدیق کے عزیز ہیں، اور ان کا ماہانہ روزینہ بھی جناب ابو بکر صدیق دیتے ہیں ان کو۔ تو لازمی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، تو نیچرلی بات ہے کہ ابو بکر صدیق کو غصہ آیا اور آپ نے ان کا جو ماہانہ روزینہ دیتے تھے وہ روک دیا۔ تو اللہ پاک نے باقی بھی نصیحتیں ایمان والوں کو کی، اور ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ جو صاحب حیثیت ہیں آپ میں سے، ان کو اس بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ مہاجرین کی اور مسکینوں کی مدد نہیں کریں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ کیا وہ یہ پسند نہیں کرتے وہ لوگوں کو معاف کر دیں، اللہ ان کو معاف کر دیں؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصطح بن عوسان کے گھر گئے، اور ان کو جو بہانہ پہلے وظیفہ دیا کرتے تھے اس سے زیادہ دیا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ فرما رہے تھے انا نحب ان نغفر اللہ لنا یا ربنا، الہی ہم اس بات میں کو پسند کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے چند واقعات آپ میں گوش گزار کرتا ہوں۔ ثمامہ بن عثمان سیرت کی کتابوں میں ایک واقعات ہے، یہ بنو ریفہ کی شاخ کا ایک سردار ہے، صحابہ کرام نے اس کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دو، باندھ دیا گیا۔ یہ مسلمہ کذاب کے قبیلے سے اس کا تعلق ہے، بنو ریفہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کو دین کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ مجھے شکر گزار بندہ پائیں گے، اگر فدیہ چاہتے ہیں تو آپ بات کریں، ہم فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر مجھے قتل کریں گے تو میرا قبیلہ آپ سے بدلہ لے گا۔ حضور نے فرمایا اس کو ابھی بندہ رہنے دیں۔ دوسرے دن پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات ان سے کی، اس نے یہی بات پھر ریپیٹ کی۔ تیسرے دن پھر جناب رسول کریم نے ان کو دعوت دی، انہوں نے پھر یہی باتیں ریپیٹ کی۔ حضور نے فرمایا اس کو کھول دو، آزاد کر دو۔ وہ خیر مسجد نبی سے نکلے، باہر گئے، نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آج سے قبل آپ کی ذات، آپ کا دین، آپ کا شہر میرے لیے سب سے ناپسندیدہ تھا، لیکن خدا کی قسم آج آپ کے اس معاف کرنے کی وجہ سے آپ کی ذات، آپ کا دین، آپ کا شہر میرے لیے سب سے پسندیدہ ہے، اور ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ اسی طرح ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیوی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، تو اس وقت آپ مسلمان نہیں تھیں، تو حضرت حمزہ کی لاش کا انہوں نے مسئلہ کیا، ناک، کان، ہونٹ سارے کاٹ دیے اور ہار بنا کر گلے میں لٹکایا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بڑا غصہ تھا، تو فتح مکہ کے موقع پر جہاں باقی خواتین آئیں انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی پردے میں اسلام قبول کیا، شو نہیں کیا، لیکن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا، تو آپ نے ان کو معاف کر دیا۔
تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے قبل آپ کا خیمہ، ظاہر خیمے لگائے ہوئے تھے صحابہ کرام نے، آپ کا خیمہ سب سے ناپسندیدہ تھا میری ذات میرے سامنے، لیکن آج خدا کی قسم آپ کا خیمہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے میرے سامنے۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، اور اس نے جتنی دیر وہ مدینہ میں زندہ رہا، اسلام کو نقصان، مسلمانوں کو اسلام کو نقصان پہنچانے میں اس نے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا، اور یہاں تک کہ ازواج مطہرات کے بارے میں بھی یہ جو میں نے تذکرہ کیا سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان جو لگایا تھا، اس میں مین کریکٹر اس کم وقت کا تھا۔ ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، انہوں نے ایک دفعہ حضور سے عرض کی، انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کے کام کوئی اچھے نہیں ہے اور اس کو کسی نے پھڑکا دینا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں، اس کو میں ہی کام کر دوں، یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو مار دے، میں پھر اس کو بدلے میں اس کو مجھے مارنا پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عبداللہ، لوگ کیا کہیں گے، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ فوت ہو گیا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کے کام تو اچھے کوئی نہیں تھے، لیکن آپ مہربانی فرمائیں، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں، اپنا کرتا مبارک بھی دے دیں۔ تو آپ نماز جنازہ کے لیے تیار ہوئے تو ابو بکر جو عمر فاروق نے آپ کا دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں فرمایا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 84 کا حوالہ دیا کہ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں، آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش کی دعا کریں پھر بھی میں نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ تو آپ نے فرمایا عمر، اگر مجھے یہ امید ہونا کہ 70 سے زیادہ دفعہ معاف دعا کرنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں اس سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں۔ اور حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اپنا لب مبارک اس کے منہ پہ لگایا اور اپنا کرتا مبارک بھی اس کو پہنایا۔ اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام وہی لے کر آگئے، سورہ توبہ ہی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ حَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آپ نے ایسے کسی شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، نہ ہی ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل نہیں کیا۔ تو حضرات گرامی جو بعد میں دوست آئے ہیں، آج کا ہمارا موضوع تھا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں عفو و درگزر کا کیا کردار رہا، قرآن میں حدیث میں کیا اس کا حکم ہے، اور چند مثالیں میں نے آپ کی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے آپ کے پیش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر بھی ایسا صبر، حلم اور پیشنس پیدا فرمائے کہ یہ معاشرہ ہمارا ایک محبت کی، اخوت کی، ہمدردی کی، ایک قربانی کی ایک مثال بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔